بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، عاص بن وائل سہمی یعنی حضرت عمرو بن العاص کے والد ہیں۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے وہ سب آپ ہی کی زندگی میں وفات پا گئے۔ تو عاص بن وائل نے کہا، محمد تو ابتر ہیں، ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا۔ ناظرین، ابتر دم کٹے جانور کو کہتے ہیں جس شخص کے آگے پیچھے کوئی نام لیوا نہ رہے، گویا وہ شخص دم کٹا ہوا جانور ہے۔ اور ناظرین، اس پر سورہ کوثر کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ناظرین، آپ کے نام لیوا تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں۔ بہرحال ہجرت کے ایک ماہ بعد کسی جانور نے عاص کے پیروں میں کاٹا، جس سے پیر اس قدر پھول کر اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا، اور اسی میں عاص کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، نبیہ و منبع خسران حجاج بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے۔ جب کبھی آپ کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ کیا خدا کو ان کے سوا کوئی اور پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ اور ناظرین، دونوں جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے اور کہتے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہوں کے اور کیسر و کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے۔ یہ کہہ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کو نابینا فرما تاکہ آنکھ ماننے کے قابل ہی نہ رہے، اور اس کے بیٹے کو ہلاک فرما۔ چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا۔ قریش جس وقت جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے، اسود اس وقت مریض تھا، لوگوں کو آپ کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، جنگ احد سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اور ناظرین، اسود بن عبد یغوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا سلسلہ نسب یہ ہے: اسود بن عبد یغوث بن وہب بن مناف بن زہرہ۔ یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جب فقراء مسلمین کو دیکھتا تو یہ کہتا، یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں جو کسریٰ کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا، آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس قسم کے بیہودہ کلمات کہتا۔ اور ناظرین، حارث بن قیس سہمی، جس کو حارث بن عیطلہ بھی کہا جاتا ہے، ناظرین، عیطلہ ماں کا نام ہے اور قیس باپ کا نام تھا۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا کہ جو آپ کے اصحاب کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھ کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ ناظرین، جب ان لوگوں کا استہزاء و تمسخر حد سے گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سورہ ہجر کی چند آیات نازل فرمائیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لہذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔